ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، گزشتہ 2 جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کے ضمن میں یہ بات عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ جس کا ایمان میرے محبوب کے صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا وہ میری بارگاہ میں مقبول ہے، اور جو اس سے ہٹ کے کوئی اور عقیدہ نظریہ طریقہ اس پہ چلے گا، چاہے وہ لاکھ دعوے کرے، اس کا ایمان میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا.
اب صحابہ کرام بلا شبہ عبادت میں بے مثل تھے، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرتے تھے، لیکن جس بات پہ انہیں ناز تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، وہ عبادات نہیں بلکہ محبت رسول تھی کہ یہ بات ہے جو ہماری کامیابی کی ضامن ہے، جو ہماری کامیابی کا ایک جس پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور نے خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کیونکہ ہجرت کے بعد مسلمانوں پر مکہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، پابندی، کوئی مسلمان نہ حج کے لیے آ سکتا ہے نہ عمرہ کے لیے آ سکتا ہے۔ 6 سال گزر گئے۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ حضور نے جب خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو سب کے ارمان مچلنے لگے۔ وہ صحابہ جو ہر وقت خانہ کعبہ کا دیدار کرتے تھے، جب چاہتے تھے طواف کرتے تھے، اب ان پہ پابندی 6 سال ہو گئی۔ 6 سال ہو گئے، نہ دیدار کیا خانہ کعبہ کا، نہ طواف کیا، نہ عمرہ کیا، نہ حج کیا۔ اب جب انہوں نے سنا کہ حضور نے یہ خواب دیکھا ہے تو دل میں ارمان مچلنے لگے، یقین ہو گیا کہ اب ہم ضرور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع فرمائی، صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے۔ 1500 صحابہ کرام حضور کے ساتھ حضور چل پڑے مدینہ منورہ سے۔ آگے مکہ والوں کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مقابلے کی پوری تیاری کر لی۔ حضور تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ کے ساتھ حدود حرم، جہاں تک حرم کی حد ہے، حدیبیہ کا میدان، وہاں جا کے حضور نے قیام کیا۔ آگے سے انہوں نے کہا بھئی نہیں، آپ نہیں داخل ہو سکتے، مکہ میں نہیں آ سکتے۔ لڑائی کے لیے بھرپور انہوں نے تیاری کر رکھی تھی۔ اب حضور نے وہاں قیام کیا، بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر سے آدمی جا رہا ہے گفتگو کرنے کے لیے، ادھر سے آ رہا ہے۔ حضور نے پیغام بھیجا بھئی دیکھو، ہمارا نہ کوئی لڑائی کا ارادہ ہے، نہ ہم مکہ پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ اگر لڑائی کے لیے آتے، قبضہ کرنے کے لیے آتے تو ساز و سامان اسلحہ لے کے آتے، ہم تو احرام باندھے ہوئے، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، تو ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آگے ادھر سے پیغام آتا ہے، جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، آپ عمرہ کے لیے آئے ہیں، لیکن شر پسند لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کہیں کسی نے تھوڑی سی شرارت کر دی تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی اور پھر کسی کے روکنے سے نہیں رکے گی۔ بات چیت ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں مکہ شریف بات چیت کرنے کے لیے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حرم شریف کے اندر، قریش مکہ سے، کفار مکہ سے بات چیت ہو رہی ہے، یہی گفتگو جو میں نے عرض کی ہو رہی ہے گفتگو۔ انہوں نے کہا بھئی ان کو تو ہم تمہارے نبی کو اور باقی لوگوں کو تو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے، ہاں تم آ گئے ہو، چلو خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہو، سامنے تمہارے بیت اللہ شریف ہے، چلو تم طواف کر لو، احرام تو تم نے باندھا ہی ہوا ہے، تم طواف کر لو، صحیح کر لو، تمہارا عمرہ مکمل ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے کہیں سے کوئی مسلمان جاتا ہے تو کیا جذبات اس کے دل میں ہوتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے، طواف کے۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کا بچپن جوانی وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے گزرا، اب 6 سال سے پابندی ہے، تو اب کافر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم آ گئے ہو، تم طواف کر لو، باقیوں کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کعبہ کے طواف سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے، عثمان اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ میرے آقا پہ پابندی ہے، مجھے کہہ رہے ہو کہ طواف کر لو، نہیں، جس بیت اللہ کے طواف سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے، عثمان اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے نصیحت کی ہو بھئی جا رہے ہو مکہ، تھوڑا سا جذبات کو کنٹرول میں رکھنا، اگر وہ کافر کہیں طواف کرنے کے لیے تو تم طواف نہ کرنا میرے بغیر، نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ حضور کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا۔ تو اب کس نے ان کو یہ کہا؟ یہ حضرت عشق، یہ جو ان کے دل میں عشق و محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ محبت کا جذبہ مجبور کر رہا تھا کہ آقا کے بغیر جس بیت اللہ پہ طواف کی پابندی آقا پہ ہے، غلام اس کا طواف نہیں کرے گا، جب تک آقا نہ ہو اس وقت تک غلام طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایمان، یہ تھی ان کے دل میں محبت رسول۔ اب اور سنیے، بات چیت ہو رہی، بالآخر معاہدہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آ کے بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، 3 دن تک مکہ میں قیام کر سکتے ہیں۔ لڑائی سے بچنے کے لیے ادھر سے بھی کچھ سنجیدہ سمجھدار لوگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ کچھ تو خون، لڑائی جھگڑا، اس سے بچا جائے اور امن اور سلامتی کا راستہ اختیار کیا جائے، لڑائی تو آخری آپشن ہوتا تھا۔ تو بات چیت ہوئی، ٹھیک ہے بھائی ہم چلے جاتے ہیں واپس، یہیں سے احرام کھول کے آئندہ سال آئیں گے، اس عمرے کا قضا کریں گے اور 3 دن تک مکہ میں قیام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ معاہدہ لکھو جو ہمارے اور مکہ والوں کے درمیان ہوا ہے، اس کو لکھو۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لما صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الحدیبیۃ كتب علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ معاہدہ حضرت علی لکھ رہے ہیں۔ اب لکھا کیا؟ حضرت علی نے لکھا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور اہل مکہ کے درمیان ہوا ہے، اور اس میں یہ شرطیں طے ہوئی۔ جیسے یہ بات لکھی کہ محمد الرسول اللہ اور اہل مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے، تو جو ادھر سے آئے تھے عروہ بن مسعود ثقفی اور دیگر، انہوں نے اس پہ ہی پہلا ہی اعتراض کر دیا، بھائی نہیں یہ نہیں لکھو، تم لکھو کہ محمد بن عبداللہ اور اہل مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم رسول اللہ ان کو مانتے ہی نہیں،
اگر رسول اللہ مان لے تو پھر لڑائی تو ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا تو اصل اسی بات کا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں محمد الرسول اللہ نہیں لکھو، بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو، کہ عبداللہ کے بیٹے محمد اور اہل مکہ کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ معاہدہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا بھائی ٹھیک ہے چلو یہ لفظ مٹا دو جس پہ ان کو اعتراض ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ لکھ دو، محمد الرسول اللہ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میں یہ لفظ نہیں مٹاؤں گا، محمد الرسول اللہ یہ لفظ میں نہیں مٹاؤں گا، ما انا بالذی امحاہ۔ اور اسی بخاری شریف میں دوسری روایت حضرت علی نے کہا لا واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم میں یہ لفظ نہیں مٹاؤں گا۔ کیوں؟ گویا حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں اللہ رسول کا نام بلند کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ رسول کے نام کو مٹانے کے لیے نہیں اٹھتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں مٹا دو، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میں نہیں مٹاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور اللہ رسول کا نام تو بلند کرنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھتا ہے، مٹانے کے لیے نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ حضرت علی جیسا کوئی جوان نہیں اور کوئی ان کی حیدری تلوار جیسی تلوار نہیں۔ اور فرماتے ہیں زیر پا این جاش کوہ خیبر است اور دستے او آ جا کسیم کوثر است، کہ آج خیبر کی شان و شوکت ان کے پاؤں کے نیچے ہے اور کل ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام تقسیم ہوں گے۔ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہاتھ تو اللہ رسول کا نام بلند کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اللہ رسول کا نام مٹانے کے لیے نہیں، تو اللہ کی قسم میں نہیں مٹاؤں گا۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تمہارا عشق تمہاری محبت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن ہم نے بہرحال صلح کرنی ہے، ہم نے لڑائی سے بچنے کی جو بھی جہاں تک ممکن ہوگا لڑائی سے بچنا ہے۔ حضور نے فرمایا لاؤ، حضور نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا، فرمایا اب لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت علی کا ادب، ان کا عشق، ان کی محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ محمد الرسول اللہ لکھ کے پھر اس کو مٹا دیں۔ اور اسی حدیث پاک میں آتا ہے مکہ والوں کی طرف سے جو ڈیلیگیشن جو وفد آیا تھا، عروہ بن مسعود اس کے سربراہ تھے، بات چیت ان سے ہوئی، گفتگو ہوئی، اب وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ صحابہ کرام کے حالات کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ تو واپس جب جاتے ہیں تو واپس جا کر مکہ والوں سے کہتے ہیں فقال عروہ اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک، اے میری قوم میں پہلے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے گیا ہوں، ڈیلیگیشن لے کے گیا ہوں، یہ نہیں کوئی پہلی مرتبہ میں سفیر بن کے گیا ہوں، بڑا ایکسپیرینس ہے، بڑا تجربہ ہے میرا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں جاتا رہا ہوں۔ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَقِسْرَ وَالنَّجَّاشِي، کیسر روم کے پاس بھی میں سفیر بن کے گیا ہوں، کسرا ایران، یہ دو اس وقت سپر پاوریں تھیں، ان کے پاس نجاشی شاہ حبشہ کے پاس بھی میں سفیر بن کے گیا ہوں۔ واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ کہتے ہیں حالانکہ دیکھیے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، حضرت عروہ بن مسعود اس کے 2 سال بعد فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، اس وقت تک وہ کافر تھے اور کافروں کے نمائندہ اور سفیر بن کے آئے تھے۔ تو کافروں کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں جن کے دربار کا اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے،
اور جو دربان کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ہدایات ہوتی ہیں، انسٹرکشنز ہوتی ہیں، لیکن جو ادب، جو احترام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور کا قدر کرتے ہیں، وہ کسی بادشاہ کا میں نے ادب اور احترام نہیں دیکھا کہ وہ جو ان کے درباروں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، 8 گھنٹے انہوں نے ڈیوٹی دی اور گئے، وہ ایک ڈیوٹی کے طور پر کرتے ہیں، اور یہ جو حضور کا ادب کر رہے ہیں یہ دل سے کر رہے ہیں، دل ان کو مجبور کر رہا ہے کہ اگر حضور وضو کرتے ہیں، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ اگر حضور وضو کرتے ہیں تو حضور کے وضو کا پانی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں کہ اس کی بھی برکت ہمیں حاصل ہوگی، اور اگر کسی کو وہ پانی نہیں ملتا تو اپنے بھائی کے تر ہاتھ سے ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے، چلو کچھ تو برکت مل جائے گی۔ تو اس طرح وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کا ادب اور احترام کرتے تھے، اور یہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی مایہ ناز تھی، جن پہ ان کو اعتماد تھا کہ ہاں یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ چیز ایسی ہے، حضور کا ادب، حضور کا احترام جو ہمارے دلوں میں ہے، حضور کی محبت جو ہمارے دل میں ہے، یہ ایک چیز ہے جس پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کا ایمان آئیڈیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے، ان کے ایمان کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ چیز یہ تھی کہ حضور کا ادب اور احترام سب سے بڑھ کر وہ کرتے تھے، اور اسی چیز پہ ان کو اعتماد تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی لیے عرض کرتے ہیں، از خدا جو توفیق ادب بے ادب محروم مان از لطف رب۔ فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کی توفیق مانگتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ادب کی توفیق دے، اس لیے کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ رب کے فضل و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ فرماتے ہیں جو بے ادب ہوتا ہے صرف اپنا ہی بیڑا غرق نہیں کرتا ہے بلکہ جہان میں آگ لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے سبھی میری طرح ہو جائیں، سبھی میرے طریقے پہ چل پڑیں۔ تو فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ہمیں ادب کرنے والا بنا، اور ادب کرنے والوں میں زندہ رکھ، اور ادب کرنے والوں میں اٹھا۔ اور عرف کھڑی حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے ادباں مقصود نہ حاصل، بے ادباں مقصود نہ حاصل، تے نہ درگاہ تے منزل مقصود نہ پہنچا، باج ادب دے جس نے جو پایا ہے ادب کے ذریعے پایا ہے، ادب کے ذریعے ہی سب کچھ حاصل کیا۔ علامہ اقبال نے کہا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ کسی کی اگر بات ماننی ہے، کسی کی اطاعت کرنی ہے، کسی کو فالو کرنا ہے تو اس کے لیے محبت ضروری ہے۔ محبت کے بغیر آدمی کسی کی بات نہیں مان سکتا۔ دو ہی طریقے ہیں، یا تو کوئی دنیا کا ڈر ہوگا تو آدمی بات مانے گا، اور اگر دنیا کا ڈر نہیں ہے تو پھر آخرت کی خاطر یعنی اللہ کی رضا کے لیے آدمی کسی کی بات مانے گا، اور اسی کی بات مانے گا جس کی محبت دل میں ہوگی۔ اور محبت
کی سب سے پہلی نشانی ہے ادب اور احترام، کہ جس کی محبت دل میں ہوگی اس کا ادب اور احترام وہ نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہم سب کو ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔